جی بالکل، آج ایک تاریخی دن ہے اور پاکستان وہ سنگ میل عبور کرنے والا ہے جس کا ہم بڑے ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر پاکستان کب چاند کی جانب روانہ ہوگا. تو یہ جو چائنا کا جو مشن ہے اس کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں اور ہمارا بھی ایک سیٹلائٹ جو ہے اس چائنا کے مشن کے ساتھ آج جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے. اس کی ایک جو ڈمی ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹلائٹ جو بنایا گیا ہے یہ جب یہاں سے روانہ ہوگا چائنا سے تو اس کے بعد جب یہ 5 دن بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا تو اس کو وہاں سے ریلیز کر دیا جائے گا. اور یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ وہاں پر گھومتا رہے گا اور فوٹوز لیتا رہے گا جو کہ ریسرچ کے لیے کام آئیں گے یہاں پر. اور آخرکار اس مشن کی مزید کیا خصوصیات ہیں جو کہ ٹیم کے بڑے کور ممبر ہیں ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ایسا یہ بتائیے گا کہ اس میں مزید کیا اپڈیٹ ہے ہمارے پاس کہ آخر یہ جو مشن ہے ہمارا یہ چاند پہ جا رہا ہے، اس میں ہم خلا میں جانے کی اور چاند پہ جانے کی جو ایک ہم نے فرسٹ اسٹیپ اٹھایا ہے اس کے اگلے اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں اس والے سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ بڑی ہسٹورک موومنٹ ہے تو امید ہے کہ سب کا جو ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ کا لیول ہوگا. اور جہاں تک خلا میں جانے کی بات ہے تو پاکستان کی اسپیس ایجنسی اسپارکو ماشاءاللہ اس کی بہت سی سیٹلائٹس ہیں اور وہ اسپیس میں لانچ ہوتی رہی ہیں اوبیسلی. اور اس کے علاوہ IST کی بھی ایک سیٹلائٹ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ سیٹلائٹ iCube-1 2013 میں لانچ ہوئی تھی. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اسپیس میں سیٹلائٹ بھیجنا اور ڈیپ اسپیس میں بھیجنا یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے ڈیپ اسپیس میں بھیجنا، کہ ہم کوئی ایسی چیز بنائیں جیسے کہ iCube-Q جو ڈیپ اسپیس کی جو ہارش انوائرمنٹ ہے اس کو سسٹین کر سکے. تو بیسیکلی اس سے ہمیں جو ٹیکنالوجیکل اچیومنٹس انشاءاللہ حاصل ہوں گی اور ڈیٹا اور باقی سب چیزیں حاصل ہوں گی تو فیوچر میں پاکستان کے جو ڈیپ اسپیس کے مشن ہیں اس میں بہت ہیلپ فل ہوگا. اینڈ آئی بلیو کہ یہ صرف ایک اسٹیپ یہاں پر ختم نہیں ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اور ہر طرح سے چیزوں میں یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. یہ والی ساری چیز. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جب خلا میں ہم اس کو ریلیز کریں گے اور وہاں پہ یہ آربٹ میں گھومتا رہے گا تو اس کی وہاں پہ لائف کتنی ہوگی کہ اس کو ہم واپس بلا سکیں گے یا وہیں پر رہے گا یہ؟ جی ایسا ہے کہ جب یہ چانگی 6 کے ساتھ جائے گا تو یہ چانگی 6 کے لینڈ ہونے سے پہلے iCube-Q سیپریٹ ہو جائے گا اور مون کو آربٹ کرے گا. اور یہ تقریباً 6 مہینے تک ہماری اس کی فنکشنل لائف ہے کہ انشاءاللہ یہ فنکشنل رہے گا. تو اس کے علاوہ امید ہمیں یہی ہے کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ بھی فنکشنل رہ سکتا ہے، لیکن ہر چیز جب ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس کی ایک فنکشنل لائف ٹائم ہوتی ہے، تو وہ 6 مہینے تک ہے انشاءاللہ. اس کی تیاری میں ہمیں 2 سال کا عرصہ لگا کیونکہ جب یہ پرپوزل ہم نے ون کیا ایپسکو سے جس میں ہمیں یہ فری لانچ ملا سو اس کے بعد 2 سال کا عرصہ تھا. تو تقریباً اب سے 7-8 مہینے پہلے تک یہ تیار ہو چکا ہوا تھا. پچھلے 7 مہینے میں ریگرس ٹیسٹنگ ہوتی رہی ہے مختلف سب سسٹمز کی بھی اور سیٹلائٹ کو پورا انٹیگریٹ کرنے کے بعد بھی، کیونکہ سیٹلائٹ کو کسی لانچ وہیکل میں انٹیگریٹ کرنے سے پہلے اس کی مکمل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. سو ہماری تھورو ٹیسٹنگ کے بعد لانچر نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ سیٹلائٹ اس قابل ہے کہ اس کو لانچ وہیکل میں انٹیگریٹ کیا جا سکے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی میں ہیں جس نے پورے پاکستان میں سے ایک یہ انیشیٹو لیا ہے. اور ہمارے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسرز ہیں HOD ہیں اور اس کے علاوہ جو اور ریسرچرز ہیں. اچھا بھائی آپ بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا نعرے لگانے کے علاوہ؟ ہم کیونکہ یہ سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی اس پہ ورک آؤٹ ہوا اس میں سارا کام جو ہے وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے اور ٹیچرز نے کیا. اور مجھے سب سے زیادہ پراؤڈلی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں. اور ہمارے فائنل ایئر کے جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس کا دن انجینئرز کے نام رہا. ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس موجود ہیں. یس فائنل ایئر اسٹوڈنٹس، جی کیا کہنا ہے، کتنا کام کیا آپ نے اس سیٹلائٹ کے اوپر؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں. آخر یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے آپ کی سنبھالی نہیں جا رہی، تو کیسے ہوا یہ سارا کچھ؟ اچھا بیسیکلی ہمارے ٹیچرز نے ہی اس پہ کام کیا ہوا ہے. ہمیں سر ریحان نے پڑھایا ہوا ہے، آپ نے انٹرویوز بھی لیا ہوں گے ان کے. انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا اسپیس کرافٹ انجینئرنگ کا کورس. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ پروٹوٹائپس ڈیزائن کیے تھے. میرا جو تھا سب سسٹم وہ کیمرا سے ریلیٹڈ تھا، ان کا اینٹینا سے تھے. تو کیونکہ ایک سیٹلائٹ اور اس کے کافی سب سسٹمز ہوتے ہیں نا، تو اس پہ یہ بتائیں یہ ہمارا سیٹلائٹ چلا گیا، اب ہم عید کا چاند آسانی سے دیکھ سکیں گے؟ لیٹس ہوپ کہ یہ جو کانفلکٹس ہیں وہ ریزالو ہو جائیں عید کے چاند پہ بھی اور ہم دیکھ سکیں اس پہ. سر آپ کا جو انٹینا گیا ہے اس کے ساتھ وہ ہمیں سگنل صحیح بھیجے گا، یہ ختم تو نہیں ہو جائے؟ انشاءاللہ بھیجے گا کیونکہ اومنی ڈائریکشنل انٹینا اس کا بیسیکلی سیٹلائٹ کا کام یہ وہ مون کے ارد گرد ریوالو کرے گا. اس کی جو پکچرز ہیں نا وہ گراؤنڈ اسٹیشن کو اس نے بھیجنی ہے، جو کہ پکچرز ہمیں فردر انویسٹیگیشن کے لیے مون کے کہ وہاں پہ واٹر ہے اس طرح کی فردر انویسٹیگیشن کافی ہیلپ فل ہوگا. تو اینٹینا انشاءاللہ ہوپ فلی ضرور کمیونیکیٹ کرے گا. اگر چاند پہ پانی مل گیا تو کیا کریں گے؟ چاند پہ پانی مل گیا تو پھر انشاءاللہ چاند پہ جا کے رہنے کی کوشش کریں گے.
चांद पे जाके रहने की कोशिश करेंगे जी। हमारे साथ और स्टूडेंट मौजूद है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है इस सैटेलाइट को बनाने में, क्योंकि आप स्टूडेंट भी मटेरियल के हैं, तो बताइए क्या कहते हैं। अच्छा, जो हमारा मटेरियल्स, मैं मटेरियल साइंस की फील्ड से हूँ, तो मटेरियल्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमने पास में भी डिफरेंट फेलियर्स देखे, जैसे ओ रिंग फेलियर बहुत मशहूर फेलियर है, जो डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांसमिशन की वजह से हुआ, जो मटेरियल फेलियर था, जिसकी वजह से एक स्पेस क्राफ्ट पूरे 2-3 मिनट में या सेकंड्स में ही वो फेल्ड हो चुका था। तो हम लोग मटेरियल साइंटिस्ट का ये रोल होता है इसमें कि हम लोग चेक करते हैं कि मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी उसमें क्या है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या, हम मटेरियल डिज़ाइन पे वर्क करते हैं कि वो एक अर्थ से डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो उस इन्वायरमेंट में जाके वो कैसे रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो वो अब ये जो मटेरियल गया है ये कितना अर्सा वहाँ पे सस्टेन कर सकता है और हमें हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर करता रहे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो है, ये तो काफ़ी लॉन्ग बेस्ड है, मतलब सैटेलाइट है वो तो करता ही रहेगा, तो हमने उसी हिसाब से जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है कि वो मटेरियल वो जितने साल वहाँ पे रहेगा तो वहाँ उतने साल तक ही ड्यूरेबल होगा, और इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे, एक शॉर्ट सा मैसेज। सर बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ एरोस्पेस का, और जो हमारा मिशन मून पे आज गया है वाया चाइना, इसकी अच्छी बात यह है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, आफ्टर 1991 जब फर्स्ट रहबर गया था चाइना पे, आफ्टर दैट टाइम 20 ईयर्स तक कोई मिशन नहीं गया, एंड इट्स अ ह्यूज लीप फॉर पाकिस्तान टू डेवलप दिस प्रोग्राम। इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो IFT है, सुपार्को है, एंड ऑल द टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर प्रोड्यूसिंग दिस। जी, पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे, एक शॉर्ट सा मैसेज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के अंदर एक खौफ फैलाया गया कि हर नौजवान कोशिश कर रहा है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, जॉब के लिए जाऊँ या मैं फर्दर एजुकेशन के लिए जाऊँ, तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर पाकिस्तान में नौजवानों को अगर उनको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, तो पाकिस्तान के नौजवान भी दूसरे ममालिक की तरह मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो ये नौजवान जो हैं ये अभी चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं होगा जब ये सितारों पे कमन डालने की बात करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तलबा, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, तमाम जो यहाँ पर रिसर्चर्स आए हुए थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज का दिन यहाँ पर ईद के दिन के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान छठा मुल्क बन गया है जिसने चांद की जानिब अपना सफ़र कामयाबी के साथ शुरू किया है, और ये पहला कदम है, और इंशाल्लाह अब ये कदम बढ़ते चले जाएंगे। जी।